بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 7 مارچ 2022 ہے۔ گرمیاں تقریباً آ چکی ہیں، یا یوں کہہ لیں گرمیوں کی آمد ہے۔ اس سے آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو یہ جو سارا سینیریو ہے، یہ جو گرمی کا موسم ہے، یہ اختلاج قلب کے مریض، خاص طور پر جو دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بہت کٹھن ہوتا ہے۔ وہ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے، وہ گرمی میں دھوپ میں باہر نکل نہیں سکتے، پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں، پھر بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اوورآل جو انوائرمنٹ ہے وہ گرم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایسی بیماریاں جن کا سبب گرمی ہوتی ہے، وہ اپنی شدت اختیار کر جاتی ہیں۔ تو آج ہم طب یونانی کے ایک اور مرکب کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک معجون کی طرز کا مرکب ہے، اختلاج قلب، اور وہ سانس جسے دل کا دمہ کہتے ہیں، دل کی وجہ سے جو سانس آپ کا توازن بگاڑ دیتا ہے، اس کے لیے یہ خاص طور پر مفید ہے۔ اعصاب کے لیے یہ مقوی ہے، معدے کے لیے، جو بلغمی امراض ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسمانی کمزوری میں بھی کام کرتا ہے۔ یہ نسخہ میرے والد صاحب کی بیاض میں درج نہیں تھا، بلکہ یہ ہمارے پی ٹی سی ایل کے ملازم ہیں، ان کے والد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو حاجی سرور صاحب نے یہ نسخہ عنایت فرمایا تھا۔ انہوں نے جب یہ نسخہ بتایا تو میں نے آ کے، میرے والد صاحب بھی تب حیات تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو میں نے آ کے ان سے ڈسکس کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جی یہ نسخہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ بنا کے، انہوں نے اپنے لیے بنانے کے لیے بتایا تھا، تو ان کو بنا کے دیا۔ اس کے بعد پھر چند ایک اور دوستوں نے بنوایا، تو سب کا رزلٹ بہترین رہا۔ اس کے بعد ہم اس کو متواتر استعمال کروانے لگے۔ جب ہمیں اس طرح کے مریض ہمارے پاس آتے تو ہم ان کو یہی دوا دیتے ہیں، اور آج یہ ہم نے دوبارہ تیار کیا تھا، تو میں نے سوچا اس پہ ویڈیو بنا دیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نسخے سے فائدہ اٹھائیں، اور جناب حاجی سرور مرحوم صاحب اور میرے والد محترم حکیم نذیر احمد ملی صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو آئیے نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نسخہ دیکھ لیں، آپ ریٹن فارم میں یہ دیکھ لیں، اور ساتھ اس کے اجزاء دیکھ لیں۔ جی، یہ نسخہ ہے، اس میں 5 مربے ہیں: مربع گاجر، مربع سیب، مربع بیج، مربع آملہ، مربع ہرڑ، الائچی خرد یعنی سبز الائچی، اس کے بیج نکالنے ہیں، کشنیز یعنی سوکھا دھنیا، مکشر، تباشیر، ورق نکرہ، اور کشتہ شاخ مرجان پلس مروارید آب گلاب والا۔ جی ناظرین، آپ نے نسخہ دیکھا، نسخے کے سارے اجزاء دیکھے۔ آئیے آپ کو باری باری اب اس کے اجزاء دکھاتے ہیں۔ ریٹن فارم میں آپ نسخہ دیکھ چکے، اب اس کے اجزاء کو دیکھیے اور اس کے بنانے کی ترکیب دیکھیے۔ یہ جو ہمارے نسخے کے سارے اجزاء پڑے ہیں، یہ مربع گاجر، یہ ہمیں چاہیے 200 گرام، مربع سیب 200 گرام، مربع بیج یعنی سفرجل 200 گرام، یہ مربع آملہ، اس کی گٹھلیاں ہم نے الگ کر لی، اس کو صاف کر لیے، یہ ہمیں چاہیے 300 گرام۔ اس کے بعد یہ مربع ہرڑ، یہ بھی ہم نے یہ کچھ اس کو صاف کر لیا، باقی یہ دیکھیں سائڈ پہ اس کی گٹھلیاں پڑی ہیں، یہ چاہیے 400 گرام۔ اس کے بعد الائچی خرد کے بیج چاہیے، یہ اس طرح، یہ ہمیں چاہیے 50 گرام۔ اس کے بعد کشنیز مکشر یعنی سوکھا دھنیا صاف کیا ہوا، اس طرح یہ بیج نکالے ہوئے، 100 گرام۔ تباشیر یعنی بانس لوچن 25 گرام، اور ورق نکرہ، یہ چاندی کے ورق ہیں، یہ 100 عدد چاہیے۔ اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے یہ کشتہ شاخ مرجان پلس مروارید آب گلاب والا، یہ ہم نے خود تیار کیا ہوا ہے، یہ اس میں چاہیے 1 تولہ۔ تو یہ سارے اجزاء ہیں ہمارے نسخے کے۔ یہ مفرح قلب، پٹھوں کی طاقت کے لیے، معدے کی گرمی دور کرنے کے لیے، اور دل کو تقویت دینے کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ یہ جی دوائی کا ہم نے باریک صفوف تیار کر لی ہے، یہ بالکل، یہ دیکھیں بالکل باریک ہو چکا ہے۔ کپڑ چھان سے اس کو تھوڑا سا موٹا رکھا ہے، یعنی کہ ذرا سے موٹے کپڑے سے چھانا ہے، اور
اس کے بعد ہم مربع جات کو خرل میں کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو بالکل باریک نہیں کرنا، ہم نے ان کو تھوڑا سا اس قابل رکھنا ہے کہ ان کو چبایا بھی جا سکے۔ یہ ہماری تھوڑی سی جو دوائی بچ گئی تھی تو وہ گرائنڈر میں نہیں آ رہی تھی، اس سے کم تھی، تو پھر ہم نے یہ ہاون دستے کی مدد سے اس کو کوٹ رہے ہیں، اور یہی روایتی طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں کا ویسے کہنا ہے کہ یہ ہاون دستے میں دوائی کو کوٹنے سے اس کی تاثیر بڑھتی ہے، اور کسی الیکٹرک مشین وغیرہ گرائنڈر وغیرہ پہ پیسنے سے اس میں وہ تاثیر نہیں رہتی، لیکن ہمارے نزدیک دونوں میں تاثیر یکساں ہی رہتی ہے۔ پانچوں مربے ہم نے کھرل میں ڈال کے ان کو باریک کر لیا، اور ہم ان کو بالکل باریک کرنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، ذرا یہ کھانے میں اس کا لطف آتا ہے، تھوڑا سا اس کو موٹا رہنا چاہیے کہ چبانے کے قابل تو ہو، اس کے ذرات اس قابل ہوں۔ اگر آپ کا پیشنٹ ایسا ہے کہ جس کے دانت وغیرہ نہیں ہیں، وہ 80+ ہے، اولڈ ایج ہے، تو پھر آپ اس کو بالکل باریک بھی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ اس طرح میرے نزدیک زیادہ اچھا اور لذیذ بنتا ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ تھی کہ ہم نے اس میں مربع ہرڑ شامل کیا تھا، تو اگر آپ اس کو مزید نفیس بنانا چاہتے ہیں، یعنی اس کی لذت پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ اس میں مربع ہرڑ شامل نہ کریں۔ یہ جی اس میں سارا مکس تو ہم کر چکے ہیں، لیکن یہ نا کافی سخت ہو چکا ہے کیونکہ اس میں شیرہ شامل نہیں تھا، تو اب ہم اس میں تھوڑا سا شہد شامل کریں گے۔ ہمارے نسخہ میں تو نہیں تھا، لیکن یہ پھر حکیم کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ دیکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اگر آپ کے مربع جات میں شیرہ شامل ہو تو پھر شہد کی ضرورت نہیں ہے، ادروائز آپ کو شہد تھوڑا سا مکس کرنا چاہیے، اس کو تھوڑا سا آپ نرم کریں۔ جی ڈالیں اس میں شہد۔ یہ جو ہمارے پاس شہد ہے اس کی ویڈیو بھی میں جلد اپلوڈ کروں گا، یہ ہم خود گئے تھے تو اپنے ہاتھوں سے ہم نے یہ اتارا تھا، کیونکہ شہد اور دیسی گھی ان کا خالص ملنا بہت مشکل ہے۔ بس کریں بس کریں۔ جی یہ اب اس نسخے کا آخری مرحلہ، اس میں ورق نقرہ یعنی چاندی کے ورق شامل کرنے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے چاندی کا ورق شامل کرنے کا، آپ اس طرح اس کا پیج اٹھائیں، یہ خود بخود گرتے رہیں گے، اگر نہ گرتے ہیں تو تو پھر آپ پیج کے ہی کونے سے اس کو تھوڑا سا ڈریگ کریں تو یہ گر جائیں گے نیچے۔ اس طرح آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں۔ 100 ورق اس میں ٹوٹل شامل ہوں گے۔ پہلے ایک 20-25 ورق ڈالیں، اس کو اچھی طرح مکس کر لیں، اس کے بعد پھر اس میں 20-25 ورق ڈالیں، اس طرح 3-4 باریوں میں یہ اپنے 100 ورق اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں یہ نسخہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ میرے علم میں یہ یوں تو ایک قدیم نسخہ ہے، لیکن میرے علم میں یہ نیا آیا تھا، میں اس سے پہلے اس سے آشنا نہیں تھا، تو یہ تقریباً 1.5-2 سال سے میں اس کو استعمال کروا رہا ہوں، اور اب یہ میرے تجربے کی کسوٹی پہ پورا اتر چکا ہے، سو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر دیا جائے۔ تو آپ اس کو بنائیے۔ اس کا جو کھانے کا طریقہ ہے وہ 1 چمچ صبح آپ نہار منہ اس کا استعمال کریں گے، اور اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، آپ 2-3 ماہ اس کو استعمال کریں۔ طب یونانی کی جو اکثر ادویات ہوتی ہیں وہ لمبا عرصہ استعمال کرنی ہوتی ہیں، لمبا عرصہ سے مراد سال ہا سال نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ہم طب یونانی میں استعمال کرواتے ہیں وہ 2 ہفتے کرواتے ہیں، اور عموماً جو عام طور پہ چلتا ہے وہ 1.5-2 ماہ، اور کچھ ادویات 3 ماہ تک استعمال کرواتے ہیں۔ لیکن یہ جو دوائی ہے یہ دوائی سے زیادہ ایک آپ کی غذا ہے، اس کو آپ غذا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں مربع جات ہیں اور باقی چند ایک جو چیزیں ہیں وہ آپ مفرحات ہیں، تو آپ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوسری ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وما علينا